نحمده ونصلي على رسول الكريم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر لو۔ یہ روزوں کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حضوری پیدا ہو جائے۔ جس طریقے پہ روزہ دار بندہ بالکل پیاس سے گلا اس کا خشک ہو چکا ہو، یا بھوک کی وجہ سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہو اور تنہائی کے اندر ہو، پھر بھی وہ پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق میں نہیں اتارتا، پینے کی نیت سے وہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی حضوری ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے باقی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر میں نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا تو میرا یہ سارا روزہ، سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہی حضوری نصیب ہو جائے جو رمضان المبارک کے اندر انسان کو ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو استقبال ہے، اس کا سب سے بہترین رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو تبدیل کر لے۔ باقی 11 مہینے جو ہمارے فضول وقت گزرتا ہے، چاہے وہ ہمارا موبائل کے اوپر فضول وقت گزرتا ہے، یا ہمارے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اندر، یا فضول گپ شپ کی کوئی ہماری محفل ہوتی ہے، جو بھی فضول ہمارا وقت گزرتا ہے اس کو عبادت کے اندر صرف کرنا، اپنے اس وقت کو عبادت کے اوقات کے اندر شامل کرنا، یہ رمضان المبارک کے استقبال کا طریقہ ہے کہ انسان اپنا وقت متعین کر لے، اپنی ایک ترتیب بنا لے کہ میں نے صبح سحری کے لیے کب اٹھنا ہے، پھر تہجد کی میں نے کتنے رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر سحری کے بعد میں نے تلاوت کتنی کرنی ہے، میں نے سونا کتنا ہے، اور پھر اس کے بعد سونے کے بعد جب میں اٹھوں گا تو کون کون سے ضروری کام میں نے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے عبادت کب کرنی ہے اور کتنی عبادت کرنی ہے۔ تو انسان رمضان المبارک کے استقبال کا یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے پہلے سے ایک نظام الاوقات وضع کر لے۔ یہ نہ ہو کہ باقی 11 مہینوں کی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی آئے اور گزر جائے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، اور ہم اس رمضان المبارک کے اندر زندہ ہیں اور اسے اپنا فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے کتنے ہمارے ساتھ رہنے والے تھے، کھانے پینے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے، وہ اس سال دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ اگلے سال رمضان المبارک تو آئے گا، ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہم اس رمضان کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کو ایسا گزارے جیسے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ یہ نہیں کہ پھر یہ اگلے سال آئے گا اور میں اگلے سال عبادت کروں گا، نہیں، ہر رمضان المبارک کو ایسا گزارے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان المبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت کر دیں۔ 3 بد دعاؤں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے، ان میں سے ایک بد دعا اسی رمضان المبارک کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاک آلود کرے اس شخص کی ناک کو، یا اس کے چہرے کو، یا اس انسان کو، جو بھی کہہ لیں، مطلب ایک ہی ہے مفہوم، کہ جس بندے کے اوپر رمضان المبارک مہینہ آ جائے اور وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر اپنے اوقات کو ایک ترتیب دیں کہ ہم نے یہ رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے اوقات کو ایک ترتیب بنائیں زندگی کی، اور پھر اس کے اندر جو انسان کی غمی خوشی کے اندر انسان نے آنا جانا ہوتا ہے، عیادت کے لیے کہیں پہ جانا ہے، کسی کے پاس تعزیت کے لیے جانا ہے، اس کے لیے انسان دیکھ لے کہ جو پہلے چیزیں بھگتانی ہیں
انسان دیکھ لے کہ کہاں پہ پہلے جانا ضروری ہے رمضان سے، تو وہاں پہ انسان پہلے وہاں سے ہو کے آ جائے، یا جہاں پہ انسان رمضان المبارک کے بعد جا سکتا ہے تو پھر رمضان المبارک کو اس کے اندر اپنا وقت ادھر مت خرچ کرے، پھر وہاں پہ رمضان المبارک کے بعد چلا جائے، وہاں پہ حاضری دے دے۔ تو خواہ مخواہ رمضان المبارک کے اندر انسان ادھر ادھر جانے سے، سفر سے پرہیز کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے تھکاوٹ پیدا ہوگی روزے کی حالت میں، اور پھر ہو سکتا ہے اسی تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت اور بگڑ جائے اور کچھ اور روزے انسان کو چھوڑنے پڑ جائیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پورا یہ جو مقدس مہینہ ہے پہلے سے اس کی ترتیب بنائیں کہ ہم نے رمضان کس طرح گزارنا ہے، کون کون سے ہم نے عبادات کرنی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کتنا کرنا ہے۔